آسمان پر اٹھائے جانے کے دن کی عبادت کا مبارک وقت آ گیا ہے۔ آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان خدا کی قوت کا ایک آلہ دعا سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ آج آسمان پر اٹھائے جانے کے دن کی عید ہے جو 2000 سال پہلے یسوع مسیح کے کوہ زیتون سے آسمان پر اٹھائے جانے کی یادگاری ہے۔ 2000 سال پہلے جب یسوع کوہ زیتون سے اٹھائے گئے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے اپنی آخری ہدایت دی تھی کہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو۔ شاگرد خدا کی قوت سے ملبس ہونا چاہتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ خاص کام صرف انسانی قوت سے پورا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قوت سے ملبس ہونے کا سب سے اہم ذریعہ اور طریقہ دعا تھا۔ پس وہ سب مرکز کے بالا خانہ میں جمع ہوئے اور 10 دنوں تک خلوص دل سے خدا سے دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرنے کا عزم کیا۔ 2000 سال پہلے رونما ہونے والے اس واقعے کی تصدیق رسولوں کے زمانہ کی تاریخ سے کی جا سکتی ہے۔ تو پھر دعا کو ایک ایسے آلے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ہم خدا کی قوت کو پکارتے ہیں، کسی اور سے بہتر جانتے ہوئے کہ خدا کی خوشخبری کا کام بغیر دعا کے کسی انسانی محنت سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان سب نے اپنے آپ کو دعا کرنے کے لیے وقف کیا۔ خدا کی مدد کے بغیر، خدا کے روح القدس کی قوت کے بغیر اس خوشخبری کی منادی ہرگز سامریہ اور زمین کی انتہا تک نہیں ہو سکتی تھی۔ شاگرد اسے کسی اور کی نسبت بہتر جانتے تھے۔ اس زمانہ میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم کسی اور کی نسبت بہتر جانتے ہیں کہ اس خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک ہونے کے لیے خدا کی قوت اور ان کا کام ہونا چاہیے۔ اس لیے آسمان پر اٹھائے جانے کے دن سے عید پینتیکوست تک انہوں نے 10 دنوں تک نہایت خلوص دل سے دعا کی تھی۔ ان کی دعاؤں کو خدا کی قوت سے ملبس ہونا تھا۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے دن سے جو آج ہم منا رہے ہیں، خدا نے ہمارے لیے پرفضل طور پر دعا کرنے کی راہ کھولی ہے۔ اپنی گہری تعلیمات کے وسیلہ خدا نے ہمیں مکمل طور پر دکھایا ہے کہ دعا کے کام کے بغیر فتح حاصل نہیں ہوتی۔ ہم اکٹھے اعمال کی کتاب باب 1 کی طرف جاتے ہیں۔ اعمال باب 1 آیت 6۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ آیت 12۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ وہ مسلسل کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے دن سے شروع کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنے آپ کو شدت سے دعا کے لیے وقف کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع نے خود انہیں سکھایا تھا کہ پاک روح جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا جلد ان پر نازل ہوگا۔ یوں ان کے کلام پر توکل کرتے ہوئے ہر ایک مسلسل دعا کرتا تھا۔ آیت 15۔ اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں
یعنی تخمیناً 120 ایمانداروں میں کھڑا ہوا۔ پینتیکوس کے دن تک خلوص دل سے دعا کرنے کے نتیجہ میں انہوں نے پینتیکوس کے دن پر پہلی برسات کا پاک روح حاصل کیا، جس سے رسولوں کے زمانے میں پطرس کے واس کے ساتھ خوشخبری کے کام کا آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے یسوع مسیح پر درست طور پر ایمان رکھنے اور حقیقی معنوں میں ان کی پیروی کرنے والی ابتدائی کلیسیا کا ہجوم صرف 120 لوگوں پر مشتمل تھا جو مرکز کے بالا خانہ میں جمع تھے۔ تاہم عید پینتیکوس کے دن پر 3000 کے قریب لوگوں نے توبہ کی اور خدا کی باہوں میں واپس آئے، جو خوشخبری کے دروازے کے کھلنے کا دھماکہ خیز آغاز تھا۔ اس لیے ہم کچھ وقت کتاب مقدس سے تصدیق کرنے میں گزارتے ہیں کہ دعا ہمیشہ ایک آلہ ہے جس سے ہم خدا کی قوت کو پکار سکتے ہیں۔ آئیں مرکز باب 9 کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں مرکز باب 9 آیت 28 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ مرکز باب 9 سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ بدرو زدہ لڑکے کا باپ آیا اور بڑی شدت سے اپنے بیٹے میں سے بدرو نکالنے کی منت کی۔ اگرچہ شاگردوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی تھی پر وہ ایسا نہ کر سکے تھے۔ آخر میں لڑکے کا باپ یسوع کے پاس آیا اور جیسا کہ مرکز کی کتاب کے باب 9 میں درج ہے، یسوع نے بدرو کو نکال دیا تھا۔ بعد میں شاگردوں نے سوچا اگرچہ ہمیں ایسا کرنے کی قوت ملی ہے تو ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے۔ جب انہوں نے یسوع سے تنہائی میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ کیا یسوع انہیں سنجیدگی سے دعا کرنے کو نہیں کہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس سچائی سے بیدار کیا کہ ایسے معجزے صرف دعا کی قوت سے ہو سکتے ہیں۔ نیز ہم ایلیا کے وقت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ کوہ کرمل پر اس کا سامنا 850 جھوٹے نبیوں سے ہوا جو بال اور یسیرت کی پرستش کرتے تھے اور ایزیبل کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ اس وقت اس نے پہلے مذبح کو مرمت کیا اور فتح حاصل کرنے سے پہلے خدا کے حضور دعا گزرانی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے خدا سے دعا کی تھی کہ براہ کرم ان تمام لوگوں کے سامنے معلوم ہو جائے کہ آپ ہی سچے خدا ہیں۔ جب ایلیا نے کوہ کرمل پر 850 جھوٹے نبیوں کا سامنا کیا تھا تو یہ دعا کی قوت سے تھا کہ خدا نے اسے فتح کی جلالی برکت بخشی تھی، اور خدا کی قوت کے شاندار مظہر نے حیران کن طور پر اسے بال اور یسیرت کے 850 جھوٹے نبیوں کو شکست دینے کے قابل بنایا تھا، جنہوں نے ایزیبل کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا۔ ہر زمانہ میں خدا نے ہمیں دعا نامی ایک بہت اہم روحانی آلہ مہیا کیا ہے جس سے ان کی قوت ظاہر ہو سکتی ہے۔ آج سے لے کر عید پینتیکوس کے دن تک ابتدائی کلیسیا کے اعمال کی پیروی کرتے ہوئے عید کے ضابطوں کے مطابق ہم 10 دنوں تک صبح سویرے اور شام کو دعائیں گزرانیں گے۔ ہمیں خلوص دل سے خدا سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ساری دنیا میں صیون قائم ہو سکے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مستعدی سے دعا کریں تاکہ خدا کی خوشخبری کی منادی دنیا کے تمام ممالک میں ہو سکے۔ اس کے علاوہ مہربانی سے ساری دنیا میں مختلف جگہوں پر ہمارا صیون قائم ہونے کے لیے دعا کریں اور اپنے ذاتی ایمان کے لیے بھی دعا کریں۔ جب آپ کلیسیا کے لیے اور اپنے گروپ اور یونٹ لیڈرز کے لیے مستعدی سے دعا کریں تو آپ کی دعا کی قوت ہرگز ختم نہیں ہوگی۔ آئے ہم صبح سویرے
اور شام کو مستعدی سے دعا کریں، اس پختہ اعتقاد کے ساتھ کہ ہماری دعائیں بخور بن جائیں گی اور خدا کے تخت کے سامنے پہنچیں گی۔ چونکہ یسوع نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ قسم صرف دعا سے نکل سکتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ صیون کے تمام فرزندوں کا دعا پر اعتقاد ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ہمیں دعا کے بارے میں کیا ہدایت کی اور دعا کس قسم کے نتائج لانے کی قوت رکھتی ہے۔ آئیں ہم متی باب 7 سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ متی باب 7 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ باب 7 آیت 7 میں یسوع نے کہا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ متی باب 7 آیت 7 میں یسوع نے ہمیں کیا کرنے کو کہا تھا؟ یسوع نے کہا مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ۔ ان تینوں ہدایات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں دعا کے وسیلہ مانگنا، دعا کے وسیلہ ڈھونڈنا اور دعا کے وسیلہ روحانی دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ آیت 8، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً ہوگا اور مختصر وضاحت کی۔ آیت 9 سے دیکھتے ہیں، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ جب ہم خدا کے جلال، خدا کی بادشاہی اور خوشخبری کے لیے مانگیں تو کیا وہ ہمیں اچھی چیزیں نہیں بخشیں گے؟ یوں یسوع نے جواب دیا تھا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے واضح طور پر ہمیں دعا کی اہمیت کی یاد دلائی، اور مرکز باب 9 کے ساتھ متی باب 7 میں ایک بار پھر اس کی وضاحت کی۔ آئیں مرکز باب 11 کی طرف جاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کیوں 10 دنوں تک مرکز کے بالا خانہ میں اتنی پرجوش دعا کی تھی؟ انہوں نے کیا حاصل کرنا چاہا تھا؟ آخر میں مانگنے، ڈھونڈنے اور کھٹکھٹانے سے وہ کام پر خدا کے شاندار فضل کو دیکھ سکے تھے، جس سے ایک دن میں 3000 روحیں توبہ کرنے کے قابل ہوئی۔ آئیں ہم اس معجزے کو یاد رکھیں جو 2000 سال پہلے ہوا تھا۔ مرکز باب 11 آیت 22 سے دیکھتے ہیں۔ باب 11 آیت 22، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ آپ سب، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ یقین کرنا مشکل ہے اگر آپ اب بھی ایسا سوچتے ہیں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ کیا کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس نے ہمیں دکھایا ہو کہ 3 سمتی دنیا میں جو چیزیں ناقابل یقین ہیں وہ 4 سمتی یا 5 سمتی دنیا میں آسانی سے اور واضح طور پر تکمیل پا سکتی ہیں؟ اگرچہ یہ ایسا کام ہے جو خدا آسانی سے کر سکتے ہیں، پر اس وقت کوئی بھی سوئچ کام نہیں کر رہا کیونکہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ آیت 24 دیکھتے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ ہمیں کیا یقین کرنا چاہیے؟ تم کو مل گیا،
اور وہ تم کو مل جائے گا۔ خدا نے ہم سے پہلے ہی اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ سب مہربانی سے وہ سب چیزیں مانگیں اور ڈھونڈیں جو خدا میں منصفانہ، پاک اور سچی ہوں۔ پھر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً وہ ہر چیز کو پورا کریں گے جیسا کہ درخواست کی گئی ہے۔ کچھ دعائیں جلد قبول کی جائیں گی اور کچھ دعائیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو 1 سال یا شاید 10 سالوں کے بعد قبول کی جائیں گی۔ ہماری دعا کے مواد کے مطابق خدا یقیناً ہمارے فائدے کے لیے موزوں ترین لمحہ اور وقت پر سب کچھ پورا کریں گے جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے، اور یہ ایسی دعا ہونی چاہیے جس پر ہم اعتقاد رکھتے ہوں۔ چاہے میں کتنی ہی دعا کروں، ایسا لگتا ہے کہ خدا میری دعائیں نہیں سنتے، یوں سوچنے سے ہم خدا پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ یہاں کیا کہتی ہے؟ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا۔ یہ خدا کے حضور کی جانے والی دعا ہے۔ خدا نے دعا کے حوالے سے ایسی یقینی ضمانت دی ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کا خدا نے وعدہ اور ضمانت دی ہے۔ اسی لیے شاگردوں کو دعا کی ضرورت تھی تاکہ وہ خدا کے عظیم کام کو مکمل طور پر انجام دے سکیں کہ سامریا اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو۔ پرخلوص دعاؤں کے وسیلہ انہوں نے کہا، براہ کرم ہمیں ایسے کام کرنے کی قوت بخشیں، براہ کرم ہمیں حکمت اور ایمان بخشیں، براہ کرم ہمیں خدا کی قوت بخشیں، براہ کرم ہماری مدد کیجیے کہ ہم نبی اور خدا کے خادم بنیں جو ابلیس پر غالب آ سکیں اور بری آزمائش میں نہ پڑیں۔ 10 دنوں تک انہوں نے مرکز کے بالا خانہ میں پرجوش دعا میں اپنا وقت گزارا۔ پھر جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو انہیں ایسی قوت ملی اور اس لمحہ سے عظیم روحانی اور پرفضل کام ظاہر ہونے لگے۔ تب سے خدا کی مہربانی اور فضل آبشار کی مانند ان پر نازل ہوا اور بہت سے لوگوں کے دل کو چھو گیا۔ اس لیے نیم دل سے دعا نہ کریں بلکہ ایمان رکھیں کہ خدا ان سب دعاؤں کو ضرور پورا کریں گے جو ان کے حضور پہنچائی جاتی ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ہماری ذاتی برکات کے باعث ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں جبکہ دیگر تھوڑی دیر بعد پوری ہوتی ہیں۔ ہمیں پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں خدا کی نظر میں موزوں ہیں تو وہ یقیناً ان سب کو سنیں گے اور بخشیں گے۔ اس معاملے کے حوالے سے یسوع نے ایمان کے کئی دیگر نمونوں کے ساتھ ہمارے لیے دعا کا نمونہ قائم کیا ہے۔ ہم مرکز باب 1 کی طرف جاتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مرکز باب 1 آیت 35 میں یہ لکھا ہے کہ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا۔ یوں یسوع کا روزانہ کا معمول صبح سے شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو بعض اوقات جب آپ میں توانائی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ دن قدرے مشکل اور مقابلہ خیز ہے اور آپ میں کسی چیز پر کام کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے؟ آپ سب دعا کو خدا کی قوت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو روحانی توانائی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم ہر روز سنجیدگی سے دعا کریں اور وہ آسمانی برکات جمع کریں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी हो जाने के बाद वो दिन यकीनन आएंगे जब हम ये समझते हुए कि हम वो कामिल बन गए हैं जिसकी खुदा ख्वाहिश करते हैं, तो हम अपने आप को जमा की हुई दुआओं के मुताबिक बदलते हुए देखेंगे। चूंकि खुदा ने कहा जब तुम दुआ करो तो यकीन करो कि तुम्हें ये मिल गया है, तो आए हम पुरफजल दुआएं, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाली दुआएं, रास्तबाजी की दुआएं, खुदा की बादशाही और खुशखबरी के लिए दुआ करें। बराह करम अपने ईमान, कलीसिया और अपने ग्रुप और यूनिट के अराकीन के लिए भी संजीदगी से दुआ करें। आज की दुआएं आसमान पर पहुंचाई जाती हैं और जमा की जाती हैं, और कल की दुआएं भी पहुंचाई जाती और जमा की जाती हैं। तो फिर एक दिन ये तमाम दुआएं अचानक फट जाएंगी और हर रोज 3000 फल हो सकते हैं। ये देख करके खुदा ने एक दिन में 3000 लोगों के दिलों को खोला था। मेरे ख्याल से पतरस ने बहुत दुआ की होगी। आपको यकीन रखना चाहिए कि ऐसा यकीनन होगा। हम देख सकते हैं कि यीशु ने सुबह सवेरे ही से रूहानी कुव्वत और तवानाई जज्ब करते हुए और दिन के खुशखबरी के काम में आगे बढ़ते हुए दुआ का नमूना कायम किया था। हमारे लिए भी तमाम रूहानी कुव्वत हमें दुआ के वसीला मिलती है। मेहरबानी से इसे याद रखें और दुआया हफ्ते में आसमान पर उठाए जाने के दिन से ईद पेंतिकोस्त के दिन तक पुरजोश दुआएं गुजराने। ऐसा ताकतवर काम दुआ से पूरा हो सकता है। खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं, वो हमसे मौत तक मोहब्बत रखते हैं। खुदा जो हमें खुद से ज्यादा अजीज रखते और मोहब्बत रखते हैं, हमें बताते हैं कि जब दुआ की बात आए तो हमें ऐसा रवैया बरकरार रखना चाहिए। पहला थस्सलुनीकियों की किताब बाब 5 की तरफ जाते हैं। पहला थस्सलुनीकियों बाब 5 आयत 15 से देखते हैं, खबरदार कोई किसी से बदी के इव्ज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो। और हमें कैसे दुआ करनी चाहिए? बिला नागा दुआ करो। दुआ वो तवानाई है जो हमारी रूहों को ताकत देती है। हमें मुसलसल इस तवानाई को हासिल करने की जरूरत है। जब हमारी तवानाई खत्म हो जाए तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे जिस्मानी बदन थकावट और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। हमारी रूहानी हालत के साथ भी ऐसा ही है। दुआ को तवानाई समझें जो हमें खुदा से जोड़ती है। इसीलिए खुदा नहीं चाहते कि ये तवानाई एक लम्हा के लिए भी मुनकता हो जाए। इसीलिए वो हमें मुसलसल दुआ करने को कहते हैं। चाहे छोटे काम करें, बड़े मंसूबे, अहम अमूर या कम अहम सरगर्मियां हो, आए हम हर दिन बिला नागा दुआ करें। जब हम ऐसा करते हैं तो इस जमाना में खुदा हमें हत्ता के एक दिन में 30,000 या 3 लाख फल जरूर देंगे। जैसे 2000 साल पहले पतरस एक दिन में 3000 पुरफजल फल लाया था। क्या वो हमें ऐसे शानदार काम की इजाजत नहीं देंगे? किसी मौके पर हमारी दुआएं फट जाएंगी, लिहाजा मुस्तैदी से दुआ करें और इनका ढेर लगाते रहें। हमें ये यकीन रखते हुए मुस्तैदी से दुआ करनी चाहिए कि हमें वो सब मिल गया है जिसके लिए हमने दुआ की थी। खुदा हमें मुसलसल दुआ करने को इसलिए नहीं कहते कि हमारे लिए मुश्किल पैदा करें। खुदा हमें बेदार करते हैं कि मुसलसल और मुस्तैदी से दुआ करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमेशा उस रूहानी तवानाई को महसूस करें जो दुआ के वसीला मिलती है। ये सब इसलिए है कि वो हमारी परवाह करते हैं और हमसे मोहब्बत रखते हैं। जब
ایمان کے آباء اجداد اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین دعا کرتے تھے تو کیا ہمیشہ شاندار چیزیں رونما نہیں ہوتی تھیں؟ کوہ کرمل کی تاریخ پر غور کریں۔ نیز گلگتا جانے سے پہلے یسوع نے فسح کی رات سنجیدگی سے دعا کی تھی۔ ایسا کر کے کیا انہوں نے بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کا عظیم کام پورا نہیں کیا تھا؟ میں آپ سے خلوص دل سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہ بھولیں کہ کسی بھی عظیم واقعے سے پہلے ہمیشہ دعا کی قوت ہوتی ہے۔ خدا ذمہ داری سے گریز نہیں کرتے یا یہ کہنے کے بعد کہ صرف غیر مشروط ایمان رکھیں ہماری دعاؤں کا جواب دینے میں ناکام نہیں ہوتے۔ انہوں نے تمام بنی نوع انسان سے واضح وعدہ کیا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا۔ خدا نے کہا کہ وہ ان دعاؤں کو رد کر دیں گے جن کا مقصد غلط سمت کی طرف ہو، یعنی ہمارے لالچ یا ہماری ذاتی خواہشوں کی جانب۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دعائیہ ہفتہ ایسا ہو جس میں ہم خدا کی مرضی کے مطابق صحیح طور پر دعا کر سکیں۔ خدا کی قوت کا آلہ دعا ہے۔ دعا ہماری روح کی توانائی بھی ہے۔ اگر دعا منقطع ہو جائے تو روح بغیر توانائی کے بدن سے مختلف نہیں ہے۔ یہ کوئی طاقت استعمال نہیں کر سکتی۔ چونکہ دعا کی اشد ضرورت ہے، اس لیے ہم 10 دنوں تک چلنے والے دعائیہ ہفتہ میں اپنے سارے دل سے سنجیدگی سے دعا کریں تاکہ کوریا، ساری دنیا، سامریہ اور زمین کی انتہا تک سب لوگ تحریک پائیں اور سب لوگ سیون کو لوٹیں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی حاصل کریں اور آسمان کی بادشاہی کو لوٹیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ عظیم اور جلالی معجزہ ہماری پرخلوص دعاؤں سے وقوع میں آئے گا۔ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔